صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ تفصیل کے ساتھ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ برجستہ طور پر مجھے اس وقت یہ کہنے میں کوئی اب جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ ہندوستان میں صرف نام نہاد جمہوریت باقی رہ گئی، نام نہاد جمہوریت باقی ہے۔ جب تک ہندوستان کا دستور بچا ہوا ہے تو یہ تھوڑا بہت زندہ ہے۔ جس دن یہ دستور ختم ہو گیا تو یہاں کی جمہوریت بھی ختم ہو جائے اور اسی کی طرف یہ ملک آگے بڑھ رہا۔ جن لوگوں کو کل بھی اس ملک سے محبت نہیں تھی، نہ ان کے باپ دادا کو محبت تھی، نہ ان کے ماننے والوں کو محبت تھی، جن کو وہ مانتے ہیں، وہ کل بھی اس ملک کو بیچنے کے پیچھے تھے، آج بھی بیچنے کے پیچھے لگے ہیں۔ تو صرف اپنی کالی کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انہیں ایسا میٹر چاہیے، مواد چاہیے کہ ہندوستان کی عوام اس میں الجھی رہے اور وہ ملک بیچ کر جھولا اٹھا کے بھاگ جائے، جھولا اٹھا کے بھاگ جائے۔ جھولا جو ملک والے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جھولے کی بہت ساری سائز ہوتی ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور جھولے میں جتنا سامان آ جائے سوٹ کیس میں اتنا نہیں آتا۔ تبھی اگلے نے سوچا کہ جھولا لینے میں فائدہ ہے، جھولا اٹھا کے بھاگ جائے۔ تو کبھی 3 طلاق کا مسئلہ، اب یہ وقت بورڈ کا مسئلہ، 3 طلاق میں کیا جائز کیا ناجائز، یہ کہہ دینا کہ وقت اسلام کا حصہ نہیں ہے، شریعت سے، مسلمانوں سے، اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا، ہمیں اپنا مذہب سیکھنے کے لیے اور ہمارے مذہب میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، شریعت کیا چیز ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں منتری اور کسی پنڈت یا کسی منتری یا ایم پی یا ایم ایل اے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سکھانے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، اور سکھانے کے لیے علماء کافی ہے۔ ہم ان سے سیکھیں گے۔ اب رہی بات بابری مسجد کے فیصلے کے بعد لوگوں نے سمجھا تھا، کچھ لوگوں نے جن کی سوچ کم تھی کہ شاید اب ماحول ٹھیک ہو جائے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ایک فیصلہ آ گیا اور مسلمانوں نے ملک کے امن و امان کے لیے، ملک کی شانتی کے لیے، اس ملک میں فتنہ فساد نہ پڑتا ہو، اس لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ سمجھے کہ مسلمان کا گزر ہو گیا۔ میں ڈنڈے کی چوٹ پر برجستہ کہتا ہوں، اب وقت بورڈ کے معاملے میں اگر سپریم کورٹ خلاف جائے گا تو ہم سپریم کورٹ کے بھی خلاف جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ کل کیس بنتا ہے بنے، آج بنتا ہے بنے۔ ہمارے ذاتی ہندوستان کے دستور کے خلاف جا کر ہمارے مذہبی معاملات میں اب ہم انٹرفیئر برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں کرے برداشت بھائی؟ کسی کے باپ دادا نے قربانی دی ہے نہیں دی ہے مجھے نہیں معلوم، کون کتنی معافی مانگا ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر 39,000 علماء نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے جہاد کے اعلان کے بعد اس ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کا ملک ہے، ہم کیوں صبر سے کام لیں؟ ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، تب بھی علماء کھڑے ہوئے تھے، آج بھی علماء کھڑے ہوئے ہیں، اور جو قوم اپنے علماء پر بھروسہ رکھے گی انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ بالکل آپ کو ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کی قبر کھودنے میں لگے رہتے ہیں، کس کو کون گرانے پہ۔ مسلک تو چھوڑ دیجئے، ایک ہی مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کو مارنے پہ تلا پڑا رہتا ہے۔
ہمارے اندر اپنی نفس کو مارنے کی ضرورت ہے، اپنی انانیت کو مارنے کی ضرورت ہے، اور صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو تو بدل دو گے نظام عالم، متحد ہو تو بدل دو گے نظام عالم، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ آئے ہیں ہم ہمارا حق دلانے کے لیے۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم حق کی حفاظت کے لیے آئے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بھیڑیا جو ہے بکری کی ریوڑ کے سامنے آئے کہ میں آپ کو آزادی دلانے آیا تاکہ سب باہر آئے، میں نوچ کے کھا لوں۔ یہ ہمیں ہمارا حق دلائیں گے جو ہمارا حق لوٹ کے بیٹھے ہیں۔ حاکم وقت سخاوت نہ تیری بھولیں گے، عاصم بھائی، حاکم وقت سخاوت نہ تیری بھولیں گے، ہمیں کو لوٹ کے خیرات دیتا ہے، ہمیں کو لوٹ کے خیرات دیتا ہے، ہمیں لوٹنے آئے ہو۔ اور یاد رکھیے یہ جو وقت بائی یوزر ہے یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ عاصم بھائی بیٹھے ہیں، ان حضرات کی بڑی باریک نگاہ ہے۔ وقت بائی یوزر اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر یہ لاگو ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں درگاہ، خانقاہ، امام باڑے، مسجد، قبرستان آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں۔ نیت کہیں اور ہے، نشانہ کہیں اور ہے۔ اسماعیل یوسف کالج کھا کے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ ایک ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار یتیموں کی جائیداد قبضہ کر کے بھیجا ہے۔ اب اتنے بڑے بھکاری ہو، ہم مسلمانوں سے بھیک مانگ لیتے، ہم جمعہ میں چندہ کر کے تم کو بھیک دے دیتے بنگلہ بنانے کے لیے۔ ہمارے بھیک کا بنگلہ بنا لیتے ہیں، جمعہ میں اعلان کرتے، رومال کھڑے کے مل جاتا۔ کھا کے ہمارا بیٹھے ہو اور حمایت اور حق مسلمانوں کے اندر کی بات۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے، آپ اپنے احساس کو زندہ رکھیں۔ آپ کا احساس مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، نہیں، جب بھی علماء کرام، جمعیت علماء اہل سنت، مسلم مسلح بورڈ، رضا اکیڈمی، شیعہ علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام، دیکھیے یہاں جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہم اپنے مسلک کا حل کرنے نہیں بیٹھے۔ جو جس مسلک پہ ہے اس کو اس کا مسلک مبارک، لیکن جب بات آئے وقت کی، جب بات آئے اذان کی، جب بات آئے قربانی کی، جب بات آئے نماز کی، جب بات آئے نفس مسجد کی، نفس قرآن کی، نفس اذان کی، تو ہمیں ایک جگہ پر آنا پڑے گا اور اس میں ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ باقی جس کو جو عقیدت رہنا رہے، میں کسی افراد کی طرف دینے جا رہا ہوں نہ لینے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی، آپ کو بھی آنکھ کھلی رکھنا ہے، اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے، دل مضبوط رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علماء آواز دیں کہ ایک تاریخ، ایک دن جیسے بتی گل ہوئی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تاریخ، ایک ہی دن، ایک ہی وقت پورے ہندوستان میں مسلمان روڈ پر نظر آئے۔ اتنی ہمت رکھتے بھی نہیں رکھتے؟ بولو رکھتے ہو نا؟ اگر اپنی اولادوں کے تحفظ کے لیے، ان کی بقا کے لیے، مساجد اور مدارس کی بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے تو سر سے کفن باندھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بہت کچھ بگڑے، ہم کسی کا بگاڑنے نہیں جا رہے، لیکن ہمارا تو بگاڑے گا تو ہم اسے بگاڑنے بھی نہیں دیں گے۔